حضرات محترم و حاضرین جمعہ، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو۔ درست بات اس لیے کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ترجمے کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقوی اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تقوی اختیار اس وقت ہوگا جب ہمیں تقوی کی تعریف معلوم ہوگی، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے سادہ سا اور آسان لفظوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقوی کہتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں اس کو فالو کرنا، اور شریعت مطہرہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ تقوی کی تعریف ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تقوی کہتے ہیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا اس کو فالو کرنا، جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے رک جانا، یہ تقوی کی تعریف ہے۔ اب سوال یہ ہے کن چیزوں کا حکم دیا گیا، کن چیزوں سے روکا گیا؟ تو کن چیزوں کا حکم دیا گیا، کن چیزوں سے روکا گیا، اس کے لیے پوری شریعت مطہرہ اتر چکی ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو جاننا جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم سے متعلق ہیں، اور ان تمام چیزوں سے رک جانا، رک جانے کے لیے ان تمام چیزوں کو جاننا، ان تمام چیزوں کا علم ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ، جن کی اتباع کا حکم قرآن کریم دے رہا ہے، وہ کن چیزوں کا حکم دے رہی ہے، کن چیزوں سے منع کر رہی ہے۔ آپ کے خلفائے راشدین کی زندگی کا ہمارے سامنے ہونا
اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھ کر جن چیزوں کا حکم دیا گیا اس کو فالو کرنا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رک جانا، یہی تقوی کی تعریف ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی آیت کریمہ کے تعلق سے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں تقوی اختیار کرو اور درست بات کہو۔ تو آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، دو لفظوں کے اندر میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ تقوی کا خلاصہ پورے دین کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ درست بات کہو۔ کیا مطلب؟ ظاہر سی بات ہے تقوی اختیار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آج ہماری صورتحال یہ کہ دن کے اندر ہماری زبان سے ایک اچھی بات نہیں نکلتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ تو بہت مشکل بات ہے کہ آدمی پوری زندگی کو فالو کرے اور تقوی اختیار کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ کیمیا بتایا، لوگوں کو ایک ٹیبلٹ لکھ کر دی، ایک دوائی دی۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کیسے ہوگا؟ قولوا قولا سدیدا، کہ درست بات کہو۔ یہ ایک ٹیبلٹ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر کے دی لوگوں کو کہ اس ٹیبلٹ کو کھاؤ، اس ٹیبلٹ پہ عمل کرو تو تقوی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ تقوی بڑا مشکل کام ہے۔ بہرکیف تو میں آپ کے سامنے یاد کر رہا تھا کہ قرآن کریم تقوی اختیار کرنے کو کہہ رہا ہے، اور تقوی اختیار کیسے ہوگا، اس کے لیے راستے کیسے کھلیں گے، تقوی پہ عمل کرنا ہمارے لیے کیسے آسان ہوگا۔ تو ایک ٹیبلٹ ترتیبی کے درست بات کہا کرو۔ کیا مطلب؟ میں شدیداً یعنی درست بات کی تفصیل مفسرین نے بہت ساری کی ہے۔ مفسرین کی باتوں کا میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ درست بات کا کیا مطلب ہے۔ درست بات کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں درست بات کہو، مطلب جھوٹ نہ بولو۔ لوگوں درست بات کہو، ایسی بات نہ کہو جس میں جھوٹ کا اہتمام ہو، ایسی بات نہ کہو جس میں دھوکے کا اہتمام ہو، ایسی بات نہ کہو جو بالکل سچ بات نہ ہو۔ آگے مفسرین لکھتے ہیں، علامہ کاشفی روح البیان کے اندر لکھتے ہیں، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ علامہ کاشفی کون ہے؟ بہت بڑی شخصیت ہے، قرآن کریم کی تفسیر بھی کی۔ تو علامہ کاشفی کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے شدیداً کا لفظ استعمال فرما کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ سچی بات بھی اس کے اندر داخل ہے۔
مستقیم، ایسی بات بھی اس کے اندر داخل ہے جس کے اندر خطا کا احتمال نہ ہو، اس کے اندر ایسی بات بھی داخل ہے جو تکلیف دہ بات ہو، ایسی بات بھی ہے جو دل خراش بات ہو، ایسی بات بھی ہے جس بات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ مفسرین لکھتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے تفسیر کے حوالے سے یاد کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے لفظ شدیدہ استعمال کیا، اور لفظ شدیدہ استعمال کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ یہ دروازہ بھی بند کر دیا کہ ایسی بات نہ کہو جو جھوٹ ہو، ایسی بات نہ کہو جو خراش بات ہو، ایسی بات نہ کہو جسے سن کر کسی کو اچھا نہ لگے۔ اس لیے کہ مسلمان کی شان نہیں ہے جو اپنی زبان کو غلط چیزوں کے اندر یوز کرے۔ تو قرآن کریم تقوی اختیار کرنے کو کہہ رہا ہے، اور تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ کیمیا بتا رہا ہے۔ اور نسخہ کیمیا کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، اپنی زبان پہ کنٹرول حاصل کرو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ آج ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری زبان سے ہمارا پڑوسی کس قدر محفوظ ہے، ہماری زبان سے وہ شخص جو میرے ساتھ کام کر رہا ہے وہ کتنا محفوظ ہے، میری زبان سے اس کی دکان میری دکان کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ کتنا محفوظ ہے۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے کچھ نقطے بیان کروں، کچھ پوائنٹس کی بات نقل کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں بہت سادہ اور سمپل الفاظ کے اندر قرآن کریم کی تفسیر بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کہہ رہے تقوی اختیار کرو اور اس زبان پہ کنٹرول حاصل کرو۔ آپ معاشرے کا جائزہ لیجیے، سماج کا جائزہ لیجیے، گلی محلوں کا جائزہ لیجیے، معلوم یہ ہوگا جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، جتنے فسادات ہو رہے ہیں، خدا کی قسم ان تمام جھگڑوں کا، ان تمام فسادات کا اور ان تمام معاملات کی جڑ اگر کوئی چیز ہے تو یہ زبان ہے۔ ان تمام چیزوں کی اگر جڑ ہے کوئی چیز تو وہ زبان ہے۔ چنانچہ یعنی زبان کی کس قدر اہمیت ہے، میں آپ کو حضور کا ایک ارشاد سنانا چاہتا ہوں، ایک ارشاد سنانا چاہتا ہوں۔ حضور یہ فرما رہے ہیں من يضمن لي ما بين رجليه وما فرجيه اضمن له الجنة۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے دو باتوں کی گارنٹی دی میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں حضور؟ کہ جس نے مجھے دو باتوں کی گارنٹی دی میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ حضور نے زبان کو پکڑ کر فرمایا یہ، اور فرمایا کہ جس نے زبان پہ کنٹرول حاصل کیا اور جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اضمن له الجنہ، میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں دنیا کے اندر۔ تو میں آپ سے یاد کر رہا تھا کہ آخر ہماری لائف کے اندر جس زندگی کو ہم گزار رہے ہیں اس زندگی کے اندر زبان کی کتنی اہمیت ہے کہ قرآن کریم تقوی اختیار کرنے کو کہہ رہا ہے، اور تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک دوائی لکھ کے دے رہا ہے، کہتے ایک نسخہ کیمیا، اور کہہ رہا ہے کہ لوگوں تقوی اختیار کرنے
اتنا آسان ہو جائے گا بشرطے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول حاصل کرو۔ میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا کہ ہم سب کو سوچنے کا مقام ہے، ہم سب کے لیے لمحہ شکریہ ہے، اور ہم سب کو اپنے گریبانوں کے اندر، خود مجھے بھی، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، خود مجھے بھی اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میری زبان پہ مجھے کتنا کنٹرول حاصل ہے۔ وہ شخص کیا جس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے؟ وہ مسلمان کیا ہے جس کی زبان سے کوئی اچھی بات نہیں کر سکے؟ کیا شریعت مطہرہ اسی کی تعلیم دیتی ہے؟ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی، معاف کیجیے گا 23 سالہ نہیں 63 سالہ زندگی، اس لیے کہ آپ کے اخلاق کا چرچا تو نبوت سے پہلے بھی تھا، آپ کو کفار اور عرب والے نبوت سے پہلے بھی بااخلاق مانتے تھے، اس لیے میں اپنے لفظ کو کاٹوں گا اور میں کہتا ہوں کہ 63 سالہ زندگی ہمیں یہ پیغام نہیں دیتی ہے کہ ہمیں اپنی زبان پہ کس قدر کنٹرول کرنا چاہیے۔ لہذا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اپنی زبان پہ کنٹرول حاصل کرو۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اچھی بات کہو۔ کیوں کہو؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے۔ وہ اعمال کیسے ٹھیک ہوں گے؟ مفسرین لکھتے ہیں یہاں پہ کہ تمہیں اچھے اعمال کی توفیق دے گی۔ جب تم نے اچھی بات کہی، اچھی بات کیوں کہی تم نے؟ قرآن کریم کے حکم کے اندر کہی، شریعت کو فالو کرتے ہوئے تم نے اچھی بات کہی، اس کا مطلب یہ کہ تم نے ایک اچھا کام کیا، ہمارے حکم کی تعمیل کی۔ جب ہمارے حکم کی تعمیل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری نیکی کی توفیق دے گے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو ٹھیک کرنے کے مطلب تمہیں اچھے اچھے اعمالوں کی اور مزید توفیق دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اسی پر بس نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے۔ میں آپ کے نالج میں اضافے کے لیے ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، صرف اور صرف نالج میں اضافے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یا احادیث کے اندر جہاں بھی کہیں آیا ہے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وہاں پہ گناہوں کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ کون سے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ بہرحال ٹائم میرے سامنے ہے تو میں نے جتنی باتیں کہی ہیں میں سب کو ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے آپ سے یہ کہا کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی میں نے آپ کے سامنے تعریف کی، اس کا پریزنٹیشن بتایا کہ تقوی کہتے ہیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر شریعت مطہرہ کے احکامات کو فالو کرنا، جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا، یہ تقوی کا پریزنٹیشن ہے۔ لیکن تقوی اختیار کرنا اتنا آسان نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹیبلیٹ لکھی۔ کیا ٹیبلیٹ ہے وہ؟ کہ درست بات کہو۔ درست بات کیوں کہو؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، مطلب اچھے اعمال کی مزید توفیق ملے گی۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، مطلب گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ اور آگے قرآن کریم یہ نصیحت کرتے ہوئے ایک آخری پیغام کہہ رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے اچھی بات کہی، اس کو 3 خوشخبریاں۔ ایک تو اچھے اعمال کی توفیق ملے گی، گناہ صغیرہ معاف ہوں گے،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تو ایسا شخص کامیاب ہے. فاز فوزا عظیما، جس نے تقوی اختیار کیا، اچھی بات کہی. 3 آپشن، ایک تو اچھے اعمال کی توفیق ملے گی، گناہ معاف ہوں گے، اور تیسری خوشخبری دے دی، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ایسا شخص کامیاب ہے، ڈگری دنیا ہی کے اندر دے دی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے ہمارے احکامات کو فالو کیا، ہمارے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی مانا، اور یعنی لائف کو اگر چوائس کیا، لائف اگر گزاری تو ہمارے حضور کے حساب سے زندگی گزاری، تو ایسا شخص کامیاب ہے. اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور سوچنے کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اگر ہمارا دامن اچھے اعمال کی توفیق سے خالی ہے، اگر ہم پورے ہفتے مسجد کو نہیں آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ یقیناً ہے کہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق نہیں مل رہی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اچھے اعمال کی توفیق مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.